بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 145 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وقد ذکرت فی المقام عدت و تفسیرات سے لے کر اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جو اس عنوان کو مورد گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں بحث ہماری چل رہی تھی مقدمات مفوتہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ مقدمات مفوتہ کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے، لہٰذا اس مقام میں ضروری ہے کہ ایسے ضوابط و قوانین و کلیات کو معین کرنا چاہیے جن قواعد و ضوابط میں مکلف خود کو پابند کر سکے اس بات کا کہ مقدمات مفوتہ کو ایجاد کر سکے، امتثال کر سکے، بجا لا سکے۔ اس بحث کا بقایا حصہ ہے جو آج کے درس میں 3 تفسیر کی صورت میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وقد ذکرت فی المقام عدت و تفسیرات، شیخ صدر فرماتے ہیں اس مقام میں، یعنی مقدمات مفوتہ مقام میں 3 تفسیرات بیان کی گئی ہیں۔ چند تفسیرات، چند میں سے 3 کو بیان فرماتے ہیں۔ التفسیر الاول، پہلی تفسیر یہ ہے کہ انکار الوجوب المشروط رأسا، ہم وجوب مشروط کا اصل ابتداءً سرے سے ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پہلی تفسیر یہ ہے۔ وہ افتراض اور فرض کیا جاتا ہے کہ ان کل وجوب فعلی قبل تحقق الشروط والقیود المحدد له فی لسان دلیل، اور فرض یہ ہے کہ ہر وجوب فعلی، یعنی ہر وہ وجوب جو بالفعل ہے، شروط کے اور قیود معین شدہ سے قبل ہی، یعنی وہ قیود جو اس وجوب کے لیے بیان ہوئی ہیں دلیل کی زبان میں، دلیل کے اندر بیان ہوئی، دلیل قرآن و سنت کے اندر، تو ان کے موجود ہونے سے قابل، ان کے متحقق ہونے سے قابل ہم فرض کرتے ہیں کہ وجوب بالفعل ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِعْلِيًا كَذَلِكَ، جب وجوب اس طرح سے فعلی ہے، یعنی اس کی شرائط اور قیود معین شدہ کے متحقق ہونے سے قبل ہی یہ بالفعل و منجز ہے، تو فَتَبْدَأُ مُحَرِّكِيَتُهُ نَحْوَ مُقَدِّمَاتِ الْوَاجِبِ قبل مجیء ظرف الواجب، تو اس وجوب کی محرکیت آغاز ہوتی ہے، محرکیت یعنی یہ وجوب مکلف کو وادار کرتا ہے، اور اس وادار کرنے کا آغاز ہوتا ہے مقدمات واجب کی جانب، کہ وجوب کا جو متعلق ہے واجب، کہ آپ اس واجب کے مقدمات کو انجام دیں، اس کے تحصیل کی جانب آپ حرکت کریں واجب کے وقت آنے سے پہلے، چونکہ واجب کو مقدمات کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہ وجوب فعلی مکلف کو وادار کرتا ہے، حرکت دیتا ہے کہ آپ جا کے زمان واجب کے پہنچنے سے پہلے، وقت طلوع نہار سے قبل آپ روزے کے لیے جو مقدمات ان کو فراہم کریں۔ ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط، یہیں سے کہتے ہیں کہ وجوب مشروط منع ہے، وجوب مشروط کا انکار کیا جاتا ہے، یعنی من ناحیت العملیت الزام المکلف بالمقدمات المفوتۃ للواجب من قبل ذلك الوجوب، یعنی عملی لحاظ سے مکلف کا پابند ہونا ضروری ہے ان مقدمات مفوتہ کے بارے میں جو مقدمات مفوتہ ہیں واجب کے لیے، یعنی وہ مقدمات نہ ہو تو واجب ہی ادا نہیں ہوگا۔ وهذه ثمرۃ بحث فی امکان وجوب المشروط و امتناعی، شہید صدر فرماتے ہیں اور یہی فائدہ، یہی ثمرہ واجب مشروط کے ممکن اور محال ہونے کی بحث میں ہے، چونکہ کہ واجب مشروط کے بارے میں اختلاف تھا، جس کو گزشتہ مباحث میں بیان ہم کر کے آئے ہیں
کہ بعض کہہ رہے تھے کہ ایک قول تھا کہ واجب مشروط ممکن ہے، اس کے اپنے ادلہ، اور بعض کہہ رہے تھے وجوب مشروط محال ہے، اس کے اپنے ادلہ. وقد تقدم، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ان صحیح یعنی صحیح نظریہ اس اختلافی بحث کے اندر یہ ہے کہ امکان الوجوب المشروط، وجوب مشروط محال نہیں ہے، ممکن ہے. خلافا لما فی تقریرات شیخ الانصاری الذی تقدم تفصیل مذکور، برخلاف شیخ انصاری کی تبیین وجوب مشروط کے بارے میں جنہوں نے وجوب مشروط کے محال ہونے کو ثابت کیا ہے. اس کے سے ہٹ کے ہماری نظر میں یعنی شیخ صدر فرماتے ہیں وجوب مشروط ممکن ہے. التفسیر الثانی، دوسری تفسیر، وہ یعترف، یہ تفسیر اعتراف کرتی ہے کہ بے امکان وجوب المشروط، محال نہیں ہے، انکار نہیں ہم کر سکتے وجوب مشروط کا، بلکہ ممکن ہے وجوب مشروط. ولیکن یقول بامکان الوجوب المعلق ایضا، لیکن وجوب مشروط کہتا ہے کہ میں ممکن تب ہوں جب واجب معلق ممکن ہو. یہ کہتا ہے کہ واجب معلق بھی ممکن ہے، یعنی وجوب مشروط کے ممکن ہونے سے وجوب معلق کا ممکن ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. وَيُفْتَرَضُ أَنَّهُ فِي كُلِّ مَوْرِدٍ يَقُومُ فِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى لُزُومِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُفَوِّتَةِ مِنْ قِبَلِ وُجُوبِ ذِيهَا، اور فرض کیا جاتا ہے ہر اس مقام میں جس میں دلیل قائم ہوئی ہے، جو دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقدمہ مفوتہ ضروری ہے. اگر آپ اس مقدمہ مفوت کو انجام نہیں دیں گے، پابند نہیں ہوں گے، تو واجب انجام نہیں پائے گا، یعنی ذیل مقدمے کے وجوب سے پہلے مقدمات کا وجوب، مقدمات کا لزوم ضروری ہے. اس بات سے اگر ایسی دلیل ہے جو بیان اس کو کرتی ہے تو پھر نستکشف، ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ ان الوجوب معلقون، کہ وجوب معلق ہے. یعنی وجوب کس پر معلق ہے؟ مقدمات مفوتہ پر. اگر مقدمات مفوتہ نہیں ہے تو وجوب ہے ہی نہیں، انجام ہی نہیں پائے گا. یعنی مطلب انه صادق لازم الواجب، یعنی یہ وجوب مقدمات کا وجوب واللزوم واجب سے قبل ہے. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل، اور اس مقام میں جہاں پہ دلیل قائم ہے دلالت کرتی ہے على ان الوجوب معلق، کہ ینصرا سے آ کے دلیل بیان کرتی ہے کہ یہاں پہ وجوب معلق ہے، یعنی وجوب موقوف ہے فلاں مقدمے پر یا فلاں مقدمات پر، تو فحکم فیہ، یہاں پہ حکم لگایا جائے گا کہ بمسئولیت المکلف تجاہ المقدمات مفوتہ. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ دلیل آ کے وجوب معلق کو بیان کرے اور مکلف کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، نہیں، بلکہ ہم یہاں پہ حکم لگائیں کہ مکلف ذمہ دار ہے مقدمات مفوتہ کے بارے میں، کہ لازمی ہے مقدمات مفوتہ کو انجام دے تاکہ واجب ترک ہونے سے بچ سکے. وَهَذِهِ هِيَ ثَمَرَةُ الْبَحْثِ مِنْ امْكَانِ الْوَاجِبِ الْمُعَلَّقِ بِامْتِنَاعِ. یہ دوسرا، یہ اس بحث کا ثمرہ ہے جو واجب معلق کے محال اور ممکن ہونے کی بحث تھی. یہ بھی اختلافی بحث تھی کہ بعض کہتے ہیں واجب معلق ممکن ہے، ان کی اپنی ادلہ، اور بعض کہہ رہے تھے واجب معلق محال ہے، ان کی اپنی ادلہ. التفسیر الثالث، تیسری تفسیر ہے کہ ان القدرۃ المأخوذۃ قیدا فی الوجوب ان کانت عقلیۃ، وہ قدرت جو بطور قید و شرط عکس کی جا رہی ہے وجوب کے اندر، اگر قدرت عقلیہ ہے، دو قسم کی یہاں پہ قدرت کو بیان کرتے ہیں طلاب عدید، ایک قدرت عقلیہ اور قدرت دوسری ہے قدرت شرعیہ. اس میں غور فرمائے گا کہ وجوب کے لیے قید قدرت عقلیہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ ملاک ثابت ہے اس شخص کے لیے بھی جو قدرت رکھتا ہے اور اس شخص کے لیے جو قدرت نہیں رکھتا عاجز ہے، دونوں پر کے لیے برابر ہے. یعنی ملاک حکم دونوں کے بارے میں، عاجز و قادر دونوں کے بارے میں مساوی ہے. جبکہ قدرت شرعیہ کا معنی یہ ہے کہ ملاک مخصوص ہے اس شخص کے ساتھ جو قادر ہے، عاجز کے ساتھ ملاک کا تعلق نہیں ہے، جس کو عاجز یعنی جس کو قدرت نہیں ہے امتثال پر. بے معنی اگر عقلیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا کہ بے معنی انہا غیر دخیلۃ فی ملاکہ، عقلیہ ہے تو مطلب یہ کہ یہ قید دخالت نہیں رکھتی ہے ملاک کے اندر، ملاک کے حکم کے اندر، ملاک کے وجوب کے اندر، تو فہذا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان المکلف بترکہ للمقدمۃ المفوتۃ یعجز نفسہ ان تصل ملاکہ، کہ مکلف جب مقدمہ مفوتہ کو ترک کر رہا ہے تو گویا کہ خود کو جان بوجھ کے
ملاک کو حاصل کرنے سے عاجز بنا رہا ہے، یعنی خود ترک کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اب ملاک کو حاصل نہیں کر سکتا، مع فعلیت فی ظرفی، جبکہ وہ وجوب بالفعل ہو چکا ہے اپنے زمان میں، وہذا لا یجوز عقلا، اور یہ عقلی لحاظ سے اصلا قابل قبول نہیں ہے کہ مکلف مقدمات مفوتہ یا مقدم مفوتہ کو ترک کر کے خود کو عاجز بنا دے. کیوں؟ لأن تفویت الملاک بالتعجیز کا تفویت التکلیف بالتعجیز ہے، چونکہ ملاک کو ترک کرنا، ملاک کو فوت کرنا تعجیز کے ذریعے خود کو عاجز بنانے کے، یعنی جان بوجھ کے، یعنی ایسا سبب فراہم کرنا کہ جس کے بنا پہ آپ عاجز آ جائیں، عاجز کے نتیجے میں آپ ملاک کو انجام نہ دے سکیں، ملاک کو ترک کر دیں. یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے تکلیف فوت ہو جاتی، نماز و روزہ و زکات ہو جائے خود کو عاجز بنانے سے، البتہ جہاں پہ یہ قدرت شرط ہو. وَإِنْ كَانَتِ الْقُدْرَةُ شَرْعِيَّةً، اگر جو قدرت وجوب کے اندر بہت قید اخذ کی جا رہی ہے، اگر وہ قدرت شرعیہ مراد ہے، مطلب بمعنی انہا دخیلۃ فی الملاک اذن، یعنی وہ قدرت جو ملا کے حکم کے اندر بھی دخالت رکھتی ہے، تو فلا امکان کا جواب فلا ملاک فی فرد ترک المکلف للمقدمۃ المفوتۃ المؤدی الی عجزہ فی ظرف الواجب، تو کوئی معیار نہیں ہوگا اس فرض میں کہ مکلف نے ترک کیا مقدم مفوتہ کو، وہ مقدم مفوتہ جس کو ترک کرنا سبب بنتا ہے کہ مکلف خود عاجز ہو جاتا ہے اس وقت میں، اس زمانے میں جہاں پہ جب واجب کو انجام دینا ہے. اب واجب کو انجام نہیں دے سکتا چونکہ خود کو اس نے ایسا کام کیا، ایسا مقدمہ کو ترک کر دیا مقدم مفوتہ کو کہ اب اس واجب کو انجام نہیں دے سکتا، چونکہ واجب کو انجام دینا موقوف تھا مقدم مفوتہ کر، اور ایسا اس نے سب کام کیا کہ اب عاجز ہو گیا ہے. وفی هذه الحالة لا مانع من ترک المقدمات المفوتہ، اس صورت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ مقدم مفوتہ کو ترک کرنے کی، یعنی آپ اس صورت میں مقدم مفوتہ کو ترک کر سکتے، جبکہ گزشتہ صورت میں جہاں پہ قدرت عقلیہ مراتی وہاں مقدم مفوتہ کو آپ ترک نہیں کر سکتے ہیں. وعلى هذا اس بنا پہ ففي كل حالة يثبت فيها كون المکلف مسئولا عن المقدمات المفوتہ، ہر اس صورت میں جہاں پہ ثابت کیا جا سکتا ہے مکلف مسئول ہے، مکلف ذمہ دار ہے، مکلف پہ ضروری ہے کہ مقدمات مفوتہ کا انجام دے، ایسی صورت میں ہے تو نستکشف، ہم نتیجہ لیتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے ہمارے لیے کہ من ذالک، اس بات سے کہ ان القدرت فی زمان الواجب غیر دخیلۃ فی الملاک، کہ قدرت واجب کے وقت میں، یعنی جب واجب کو آپ انجام دے رہے ہیں اس صورت میں ملاک کے اندر قدرت دخالت نہیں رکھتی، قدرت شرط نہیں ہے. کمان فی کل حالت یدل فی الدلیل علی ان القدرت کذالک یثبت لزوم المقدمات المفوتہ، جس طریقے سے شان ایک ہر اس حالت میں جس میں دلیل دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ قدرت کذالک اسی طرح سے ہی ہے، یعنی کس طرح سے، یعنی قدرت شرعیہ ہے تو اس طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ مقدمات جو دلیل ثابت کرتی ہے کہ مقدمات مفوتہ کا ہونا ضروری ہے. غیر لیکن ان هذا المعنى يحتاج الى دلیل خاص، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ولا يكفي دلیل واجب العام، یہ اقیم الصلاۃ صم ایسی یہ عمومی ادلہ ہیں، یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں؟ لان دلیل الواجب له مدلول مطابق وهو الوجوب، چونکہ جب اقیم صلی کہہ رہے ہیں آپ، سم کہہ رہے ہیں تو اس کا مدلول مطابق کیا وجوب ہے، جعل حکم ہے، جبکہ وہ مدلول التزام میں ملاک، مدلول التزام کیا ملاک ہے کہ مسئلہ اس کے اندر موجود ہے، یا اگر منہی ہے تو مفسدہ موجود ہے. ولا شک کا کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ان المدلول المطابقی مقید بالقدرت، مدلول مطابقی فرض کے جو کہ وجوب ہے سم کا سلے کا قدرت کے ساتھ مقید ہے، مشروط قدرت کی، یعنی سم تب ہے جب آپ قدرت بدنی رکھتے ہوں، یا آپ حج قدرت بدنی و مالی رکھتے ہوں، اس کے ساتھ یہ سلے جب آپ قیام کی قدرت رکھتے ہوں. وَمَسُّقُوتِ الْإِطْلَاقِ فِي الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ، دلالت مطابقیہ میں اگر اطلاق نہیں ہے تو یسقط فی الدلالۃ الالزامیۃ ایضا الطبیعۃ، تو پھر دلالت الزامی میں بھی اطلاق موجود نہیں ہوگا. اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ دلالت التزامی حجیت و عدم حجیت میں
اور دلالت میں تابع دلالت مطابقی، جب دلالت مطابقی کے لیے جو آدمی حکم ہوگا دلالت التزامی کے لیے بھی آدمی حکم ہوگا. نتیجے میں فلا يمكن ان نثبت به كون الملاک ثابت فی حالت القدرت والعجز من. اب ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ملاک یعنی ملاک حکم ثابت ہے اس صورت میں بھی، اس حالت میں بھی جہاں پہ مکلف قدرت رکھتا ہے، اور اس صورت میں بھی جہاں پہ مکلف کو قدرت نہیں بلکہ مکلف عاجز ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.